کوئی عورت اتنی ظالم ہو سکتی ہے؟ اس کہانی میں آپ کو معلوم پڑے گا۔ ستیلی ماں نے اپنے سوکن کے بیٹے کو زہر دے دیا صرف اس لیے کہ جائیداد میں اس کو حصہ نہ کہیں مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نعمان عطا۔ افتخار نامی لڑکے کی شادی ہوتی ہے نائلہ نامی لڑکی سے۔ دونوں کی زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی، دونوں میں بہت پیار تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ چاند سا بیٹا عطا کرتے ہیں ان کو، اور دونوں میاں بیوی اس کی بڑی خوشیاں کرتے ہیں، بڑے دھوم دھام جشن کرتے ہیں اور بہت بڑا حقیقہ کرتے ہیں۔ زندگی گزر رہی ہے۔ جب بچہ 6 ماہ کا ہوتا ہے، نائلہ تھوڑی بیمار رہتی تھی، اور اس بیماری کے چلتے جب بچہ 6 ماہ کا ہوا تو نائلہ فوت ہو گئی۔ نائلہ فوت ہو گئی تو 6 ماہ کا بچہ شوہر کے لیے پالنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کی ہمسائے میں چاچی رہتی تھی، وہ کہتی ہے افتخار پتر شادی کر لے، اس چھوٹے سے بچے کو کیسے پالے گا؟ چل تیری شادی ہو جائے گی، کھانے پکانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور بچے کو ماں مل جائے گی۔ افتخار صدمے میں تھا بیوی کے جانے کے بعد۔ اس نے ٹال مٹول سے کام لیا کہ میں ابھی شادی نہیں کروں گا، لیکن مجبور تھا۔ بچے کی دیکھ بھال کے لیے کبھی ہمسایوں گھر بچہ پکڑاتا، کبھی کش کرتا، کبھی کام پہ جاتا۔ اس کی زمین جائیداد کافی تھی۔ آخر جو چاچی تھی نا، آتے جاتے افتخار کو ایک ہی بات کرتی کہ بیٹا شادی کر لے، کیسے پالے گا؟ افتخار اگر ہار مان گیا، وہ چاچی سے کہتا ٹھیک ہے دیکھ لے رشتہ کوئی، پر یہ دیکھنا کہ میرا بچہ رول نہ جائے، ایسی عورت لانا جو میرے بچے سے پیار کرے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ عورت کوئی بھی ہو نا، سوکن کی اولاد کو پالتی کبھی نہیں ہے۔ چاچی رشتہ ڈھونڈتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، غریب گھر کی ہوتی ہے، بھوک سے ماری ہوتی ہے، اس کا رشتہ لے کے آتی ہے، غریب گھر کی لڑکی ہے، شاید نہ اس گھر میں آ کے میرے یہاں جو بچہ ہے اس کو پیار دے دے گی۔ شادی کے بعد وہ بچے کو بہت پیار کرتی، اس کو کھلونا مل گیا، سارا دن بچے کو لے گود میں بٹھاتی، کھلاتی، بڑا خیال کرتی۔ اسی اثناء میں وہ ماں بن گئی، اس کا حمل ٹھہر گیا، اور جب اس کو بچہ پیدا ہوا نا، اس کو سوکن کا بچہ زہر لگتا، اسے ڈانٹتی مارتی، اس چھوٹے سے بچے سے گھر کا کام کراتی۔ وہ بیچارہ کیا کام کرے گا؟ کرتے کرتے 2 سال ہو گئے، اب بچے کی عمر تقریباً 3 سال سے اوپر ہو گئی ہے۔ باپ جب بھی آتا گھر میں دیکھتا کپڑے اس کے گندے ہیں، کہیں باہر گندی میں کھیل رہا ہے، اور ماں اپنے بیٹے کو لے کے بستر پہ لیٹی رہتی، اسے بڑا دکھ لگتا۔ جو ہمسائے میں چاچی تھی، جو وہ بھی دیکھتی کہ ظلم کرتی ہے بچے کے اوپر، اسے اپنے نا کیے پہ بڑا دکھ ہوا کہ میں نے غلط عورت کی شادی کرا دی ہے افتخار کے ساتھ۔ تو افتخار سے کہتی ہے بیٹا اب تو اس کو سنبھال لے، تو تیری بیوی ہے وہ تو جلاد بن گئی ہے، سارا دن گھر کا کام کراتی ہے، اسے نہ قرآن پڑھانے دیتی ہے اور نہ اسکول جانے دیتی ہے۔ آخر نہ اس کو نہ افتخار نے سوچا کیوں نہ میں جب کھیتوں پہ جاتا ہوں اس کو ساتھ لے کے جایا کروں۔ وہ صبح جب تیار ہوا اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو بھی تیار کر دے، میں تو کھیتوں میں لے کے جا رہا ہوں، وہیں پہ ہم نہ شام کو آئیں گے، اس کا بھی کھانا باندھ دے۔ بیوی کو غصہ تو بہت آیا کہ گھر کے کام کون کرے گا، اسے برتن منجواتی، صفائی کراتی، ایسے کام کراتی تھی۔ تو 3.5 سال کا بچہ تھا، اس کو لے کے ڈیرے پہ آ گیا۔ ڈیرے پہ ساتھ نہ کھال تھا، اس کی بیوی کہتی ہے اس کو ڈیرے پہ لے کے جا رہا ہے نا، وہاں سانپ سو بڑے ہیں، بچا کے رکھنا کہیں ڈس نہ لیں۔ شوہر کو بھی نہ کان ہو گئے کہ کیا تو صحیح رہی ہے، اس کے لیے نہ اونچی چرپائی بناتا ہے جا کے یہاں پہ کوئی سانپ سوپ سے بچ کے رہے، اس پہ بٹھاتا اس کو۔ وہاں پہ اور بچے بھی آئے تھے ڈیرے والے، اس ساتھ کھیلتے رہتا، بچے کی صحت اچھی ہو گئی۔ اب یہ جو صحت اچھی ہوتی ہے نا، سوکن کو یہ بات برداشت نہیں ہے، وہ کہتی ہے یہ بچہ بڑا ہوگا، یہ جائیداد میں اس کو حصہ دینا پڑے گا، میرا بیٹا اکلوتا ہے، کیوں نہ ساری جائیداد میرے بیٹے کو آئے۔ وہ جس طرح اس کا باپ اس کو پال رہا ہے، دھیان دے رہا ہے، یہ تو بہت جلدی بڑا ہو جائے گا اور بڑا بھائی بن جائے گا، سارے گھر پہ قبضہ یہ کر لے گا، یہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ وہ اپنا رویہ بدلتی ہے، پھر کیا کرتی ہے، ایک دن کھانا بناتی ہے، کھانا بنا کے ڈیرے پہ لے کے جاتی ہے، اور ڈیرے پہ جا کے اس بچے کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے، بہت پیار کرتی ہے۔ اس کا شوہر جو کھیتوں میں کام کرتا تھا وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ میری بیوی کا رویہ بدل گیا ہے، شاید اس کو احساس ہو گیا۔ وہ جب کھانا کھلاتی ہے، شوہر پیار سے دیکھتا رہتا ہے بیوی کو، اپنے بچے کو،
بعد میں بیوی اپنے شوہر کے پاس آتی ہے، شوہر کہتا ہے دیر آئے درست آئے، تم نے یہ فیصلہ کیا بہت اچھا کیا ہے، مجھے بہت اچھا لگا تم نے اسے چھوٹے سے بچے سے پیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتی ہے بالکل نا بس آنکھیں کھل گئی میری، وہ کہتا ہے اچھی بات ہے۔ وہ کھانا کھلایا گھر چلی گئی۔ شوہر جو تھا افتخار کھیتوں میں کام کرتا رہا۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو کہتا میں چھاؤں بیٹھتا ہوں بچے کے پاس جا کے۔ جب آ کے دیکھا ہے تو بچے کے منہ سے رال نکل رہی ہے، جھاگ نکل رہی ہے اور بچہ بے ہوش پڑا ہے، اس کی سانسیں نہیں چل رہی۔ افتخار کی تو ایک سانس آئے ایک سانس جائے، اس کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سوچتا ہے لگتا ہے کوئی سانپ ڈس گیا یہاں پہ، اور نہ بچے کو اٹھایا۔ اسی گاؤں میں ایک ڈیرا تھا، سائیں کا ڈیرا۔ وہ نا سانپ کا ڈسے کا وہ علاج کرتا تھا، باقی چھوٹے موٹے علاج کرتا تھا۔ اس کے پاس ایسے ہی نا بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ بچے کو اٹھایا، بھاگا اس کی طرف، وہاں پہ جا کے سائیں کا بچہ لٹا دیا۔ کہتا ہے اس کو نا سانپ نے ڈس لیا ہے، سائیں ذرا دیکھ یار اس کو کیا ہوا ہے۔ سائیں دیکھتا ہے، کہتا کہیں نشان نہیں ہے اور بچے کو سانپ نہیں ڈسا، اس بچے کو زہر دیا گیا ہے۔ اس وقت شوہر کو یاد آتا ہے میری بیوی کھانا لے کے آئی تھی، ہو نہ اس کا کام ہے۔ وہ کہتا ہے واقعی آج میری بیوی بڑا پیار کر رہی تھی، اسے کھانا بھی ہاتھ سے کھلایا تھا۔ تو سائیں سے کہتا ہے سائنس کو بچا لے بس، اللہ کا واسطہ ہے۔ سائیں کہتا ہے جو تیری بیوی نے زہر آج دیا ہے، اگر بچا بھی لیا تو کل پھر کوشش کرے گی۔ تو کہتا ہے پھر کیا کروں؟ کہتا ہے اس بچے کو ہم کو دے دو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو سائیں بڑی کوشش کرتا ہے، دو دارو چارو جو دوا دارو ہوتی ہے کرتا ہے، کوئی جڑی بوٹی پلاتا ہے، بچہ الٹیاں کرتا ہے، ہوش میں رہتا ہے۔ اب وہ باپ کہتا ہے چلو زندہ تو رہے گا نا، گاہے بگاہے میں دیکھتا رہوں گا آپ کے پاس رہے گا تو۔ سائیں کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی تو جا۔ اب بچے سے کہتا ہے بیٹا آج کے بعد تو نے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ وہاں پہ دولشا کے چوہے بھی تھے، سائیں بھی تھے، کئی ملنگ تھے وہاں پہ۔ بچہ وہاں پہ پلنے لگا۔ تو سائیں نا کچھ نا اٹھرا وغیرہ کا ان کا بھی علاج کرتے تھے، جن کو اولاد نہیں ہوتی، کوئی بوٹیاں بناتا تھا، حکیم ٹائپ آدمی تھا۔ اس کے پاس دوسرے گاؤں کا ایک چودھری تھا، وہ آتا ہے ایک بار کہ علاج کے لیے، اس کو اولاد نہیں ہے۔ تو وہاں پہ اس بچے کو کھیلتا دیکھتا ہے، بچہ ان کے لیے پانی لے کے آتا ہے، ان کو بچہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ ایک بار آئے چودھری، دو بار آئے، اگلی بار اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آتا ہے، کہتا ہے بچہ تم کو دکھانا ہے میں نے۔ بچے کا جب لے کے آیا، بچہ 4 سال کا ہو گیا تھا۔ تو میاں بھی دیکھ کے نا بچے کو بڑے خوش ہوئے۔ سائنس سے پوچھتے ہیں یہ بچہ کس کا ہے، تمہارا ہے؟ کہتا ہے نہیں میرا تو نہیں ہے، اس کا ایک باپ نا ایک بڑا اچھا زمیندار ہے، جو اس نے دوسری شادی کی، اس کی جب ماں مر گئی ہے، جو ستیلی ماں ہے اس نے زہر دینے کی کوشش کی ہے، تو میں نے اس کو بچا لیا، اور اس سے میں نے کہا اگر اب یہ گھر لے گیا نا وہ کبھی نہ کبھی دوبارہ کوشش کرے گی، اس کو مار دے گی۔ تو کہتا ہے پھر، اور میں نے اس کو بچے کو اپنے پاس رکھ لیا، سمجھو میرا ہی بچہ ہے۔ وہ کہتے ہیں سائیں یہ میں ہمارے بندے ہاتھوں کی طرف دیکھ، یہ بچہ ہم کو دے دے، تم کو جانتا ہے، ہمارے باپ دادا کو جانتا ہے، ہم اچھے لوگ ہیں، اس بچے کو اپنا بیٹا سمجھ کے پالیں گے۔ سائیں کو بھی ان کی بات پہ بڑا ترس آیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جاؤ بچہ، اس کے باپ سے میں بات کر لوں گا۔ تو یہ بچہ لے کے چودھری چودھرائن گھر آ گئے اپنے، بڑے خوش، بچے کے بڑے لاڈ کریں، اچھے کھانے اچھے کپڑے، بڑا گھر، نوکر چاکر۔ بچے تو موجیں لگ گئی، کہاں اس کی ماں مارتی، صفائیاں کراتی، سائیں کے پاس بھی وہ خدمت ہی کرتا تھا۔ کچھ دن بعد اس کا باپ آتا ہے بچے کا، سائیں سے کہتا ہے میرا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ کہتا تیرا بچہ نا اچھی جگہ پہ چلا گیا۔ کہتا مطلب؟ کہتا فلاں گاؤں کا چودھری ہے، اس کے پاس تیرا بچہ چلا گیا ہے، ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے بیٹا بنا لیا ہے، تو فکر مت کر، اگر تجھے ملنا ہے تو میں ان کو بتایا تھا اس کا باپ کبھی کبھار ملنے آیا کرے گا۔ اس کو ایڈریس دیتا ہے اور کہتا جا کے ملے وہاں پہ۔ تو یہ باپ کو تڑپ ہوتی ہے بیٹے کی، وہاں پہنچتا ہے، جب بیٹے کو دیکھتا ہے اتنے اچھے حال میں، باپ نا بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ چودھری کہتا ہے بھائی تو اس کا باپ ہے، جب تیرا دل چاہے آ مل، تو نے بڑی قربانی دی اپنے بیٹے کے لیے، ہم تمہیں منع نہیں کریں گے۔ باپ بڑا خوش ہوتا ہے، گاہے بگاہے ملتا رہتا ہے، وقت گزرتا رہتا ہے۔ بچہ جوان ہو گیا، بچہ جوان ہوا، چودھری نے اور چودھرائن نے نا اس کے شادی کے دن رکھے، پھر اس کے باپ کو پیغام پہنچایا کہ تمہارا بیٹا جوان ہو گیا، گبرو جوان ہوا ہے، ہم نے اس کی نا شادی رکھی ہے، سارے کام سارے شگن تم نے کرنے ہیں، تم آ جاؤ بس۔ وہ باپ جو ہے
ہم جو چاچی کو ساتھ لیتا ہے اپنے بیٹے کی شادی پہ پہنچ جاتا ہے، بیٹا بڑا خوش ہوتا ہے باپ سے مل کے، اور شادی کے سارے فنکشن باپ وہاں پہ اٹینڈ کرتا ہے اور بیٹے کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، سب کو بتاتے ہیں جہاں پہ شادی ہوتی ہے اس کا اصل باپ یہ ہے، ہم نے اس کو پالا ہے اس سے لے کے۔ لوگ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، دو دو باپ ہیں اس کے جناب، اور اس کی شادی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد کافی گفٹ اس کو بھی دیتے ہیں، افتخار کو وہ گفٹ شفٹ لے کے کھانا شانا لے کے جب گھر پہنچتا ہے نا، اس کی بیوی کہتی ہے تم کہاں سے آئے ہو، لگتا ہے کہ شادی پہ گئے تھے۔ کہتا ہے ہاں، کہتا ہے میرے لاڈلے بیٹے کی شادی تھی۔ بیوی کو چڑھ غصہ گیا، اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، وہ کسی کے پاس رہتا ہے، جو تیرا بیٹا گھر میں ہے اس کے بارے میں سوچ، اب یہ بھی جوان ہو رہا ہے، رشتہ کر دے اس کا بھی کہیں۔ کہتا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں، کر دیں گے اس کا رشتہ۔ اب وہ اس لڑکے نے، اب باپ تو ذرا بوڑھا ہو گیا تھا، جو ماں تھی جو بعد میں شادی کی تھی جس کو، اس کا بیٹا اب زمینیں زیادہ سنبھالتا تھا، سارے کام وہ دیکھتا تھا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، وہ ڈیرے پہ جاتا ہے کھیتوں میں کام کے لیے، اور وہاں پہ اس کو سانپ ڈنگ مارتا ہے۔ سانپ ڈنگ مارتا ہے، وہ جو بننا ہوتا ہے وہ پیا کہتے ہیں، وہاں پہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ ادھر باپ تو ڈیرے پہ جاتا کم تھا، ماں پریشان تھی اس دن کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، اسے ڈر لگا سے، وہ ڈیرے میں بھاگتی ہے، دیکھتی ہے کہ رستے میں اس کا بیٹا پڑا ہے، اور بیٹا جناب وہاں پہ فوت ہو چکا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، اگر آپ کسی کے لیے گڈھا کھودو گے تو الگ ذات دیکھ رہی ہے۔ اب وہ وہاں پہ وہ عورت نہ دھاڑے مار مار کے روتی ہے، اور روتے روتے پاگل ہو گئی، ایسی پاگل ہوئی کہ وہ نہ کھانے کی فکر، نہ لوگوں کا پتہ، بال بکھرے، کپڑے پھٹے، جھلے لوگوں کی طرح گلیوں میں کبھی یہاں گھوم رہی ہے کبھی وہاں گھوم رہی ہے، اور اس سے کہتی ہے کہ مجھ کو اپنے بیٹے کے پاس لے جا، پہلے بیٹے کے پاس جو میرا سوکن کا بیٹا ہے، میں اس سے معافی مانگوں گی، میں اس کی گناہ گار ہوں، میں نے ان ننھے سے بچے پہ بہت ظلم کیا، اس نے اتنا ظلم کیا تھا کہ پورا گاؤں اس عورت کو کوستا تھا، پورے گاؤں کی بد دعا لگی اور شاید بچے کی بد دعا لگی۔ اس لیے اگر آپ کے پاس اقتدار ہے، پاور ہے، تو آپ یہ مت سوچو کہ اگر آپ ظلم کر لو گے تو اللہ زیادہ آپ کو معاف نہیں کرے گی، بدلہ ضرور ہوگا، ہو سکتا ہے رسی طویل ہو جائے پر بدلہ ضرور ہوگا۔ یہ ایک واقعہ تھا سبق کا موضوع، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اور سبق بھی حاصل ہوا ہوگا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، پاکستان زندہ باد۔